الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ذکر پر مشتمل آیات کریمہ پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ فتح کے بارے میں، فتح کے اندر جو موجود آیات ہیں ان پر تھوڑا سا کلام کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں کلام کیا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا اور وہ مطلق حکم ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس وقت تعظیم کرو، کس وقت نہیں کرو، اور کس وقت تعظیم کرنا جائز ہوگا، کس وقت تعظیم کرنا ناجائز ہوگا، تو ایسا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صورت میں ناجائز ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور جہاں جوازی پہلو ہیں اس کو چونکہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق رکھا ہے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی کنڈیشن کے ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہر حال میں کرنا ہم پر واجب ہے، چاہے ہم حالت نماز میں ہوں، چاہے نماز کے علاوہ ہوں، چاہے اور کوئی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ادا کر رہے ہوں۔ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر اس عبادت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یا تصور یا ذکر کی بنا پر ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بڑھتی ہوئی ہمیں محسوس ہو، یا کوئی ہم تعظیمی فعل اختیار کریں، تو یہ تعظیم الہی کے منافی اور خلاف نہیں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی کفر و شرک کا تصور نہیں ہے۔ آج سورہ آل عمران کی ایک آیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ 31ویں اور 32ویں آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، لیکن اس کے تھوڑے سے چند پہلو ایسے ہیں جن پر کلام کرنا بہت ہی مناسب ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزید فرمائیے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اپنا منہ پھیریں، اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اصل میں پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیں۔ کئی اس کے شان نزول بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہجرت مکہ سے پہلے آپ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کفار بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے اپنی ایک لاجک پیش کی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، یعنی گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، توجہ اور اس کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بنایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت سے خوش ہو کر ہمیں درجہ قرب عطا فرما دے گا۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی محبت، اس کی توجہ خاص ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اپنا بنایا ہوا معیار اگر تم نے اپنے پیش نظر رکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی طریقے سے منظور نہیں ہے، تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ لہذا اگر تمہیں فلاح پانی ہے، اگر تمہیں یہ مقصود حاصل کرنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاؤ، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی حبیب کریم آپ کہہ دیجئے کہ تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اور بخشش کے سلسلے میں اگر تم اب بھی کچھ شک میں ہو تو واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے، ان شکوک کو اپنے ذہن سے نکال دو۔
تو اب یہ دیکھیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات جو ہے، اس میں اس کے ایک اور ایک تعریفی پہلو ہے، مدح کا پہلو ہے کہ اگر کوئی آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، اخروی فلاح چاہتا ہے، تو اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ یہ بالکل واضح کلام ہے، نامعلوم یہ کیوں واضح کلام بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو واحد مان لے اور چاہے کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو وہ بھی نجات پا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو اب بلیورز جو آپ کے کہلائیں گے وہ صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا رہے، باقی سارے نبیوں کو مانے، باقی تمام آسمانی کتابوں کو مانے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کا کلمہ نہ پڑھے اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب تصور نہ کرے، تو وہ نان بلیورز میں آئے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو ان نبی کی اتباع کرو، نبی کا کہنا مانو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میرا کلمہ پڑھو، میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کرو۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میری امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی جو میرے بارے میں سنے اور پھر وہ اس پر ایمان لے کر نہ آئے جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے کر بھیجا گیا ہوں، اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ واضح طور پہ فرامین موجود ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں فرامین موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتا، چاہے اللہ کو ایک مانتا ہو، چاہے دیگر رسولوں پہ ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک ما بہل امتیاز قائم کر دیا گیا ہے کہ اب جو نجات ہے وہ موقوف ہے اس بات پر کہ قرآن کو آخری کتاب تسلیم کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی مانتے ہوئے ان کا کلمہ پڑھا جائے۔ جو نہیں مانے گا وہ چاہے کسی بھی نام سے ہو، وہ پھر کافر کہلائے گا، اور کافر اگر حالت کفر میں مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہی تصور قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہے، اور یہی 1500 سال کے علماء اسلام کا تصور رہا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ چینج کرے اور یہ سوچے کہ جی چونکہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، کم از کم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بہت بڑی نادانی اور غلط بیانی ہے جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر کوئی پچھلے امت جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب آپ آخری نبی ہیں اور نبی کا کہنا مانے بغیر کوئی کیسے فلاح و نجات پا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے آخری ہے، اور آخری شریعت کو تسلیم کیے بغیر یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے کہ یہ نبی آخری نبی، ان کا کلمہ پڑھو، ان کی اطاعت کرو، قرآن کو آخری کتاب مانو۔ اب جو نہیں مانے گا وہ قابل گرفت ہوگا۔ پھر میں ایک اور باریک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو سمجھنے کی ہے اور سمجھنی چاہیے۔ چونکہ موضوع آ گیا تو اس لیے میں تھوڑا سا اس پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور مسلمان بھی ایک مانتے ہیں، تو ہمارا اور اللہ مسلمانوں کا خدا ایک ہی ہے۔ لیکن میں صحیح آپ کو مطلب یہ کہ میں گارنٹی سے ہی کہتا ہوں کہ وہ جس خدا کو وہ مانتے ہیں وہ ہمارا خدا نہیں ہے، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ ان کا خدا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ ان سے ذرا خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں کویسچن کر کے دیکھیں کہ اچھا بتاؤ کہ اگر جس خدا کو تم مانتے ہو وہ کن صفات کا حامل ہے، اس کی ذات کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے۔ اب جو وہ تصور پیش کریں گے اور جو وہ صفات کا بیان کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے رب کریم کی نہ ذات کے بارے میں مکمل طور پہ 100% وہ فٹ ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس کے اطلاق کر سکتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس خدا کو، جس ذات اور صفات کو ملحوظ رکھ کے جس کو وہ خدا سمجھ رہے ہیں، جب وہ ذات و صفات ہمیں قابل تسلیمی نہیں ہیں
ہمارے رب کی ذات اور صفات اس سے بالکل جدا گانا ہیں، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کا خدا ایک ہے؟ فرق ہے۔ تو اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ذرا سا بھی عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کافر کیوں ہو جاتا ہے؟ اس پہ حکم کفر کیوں دیا جاتا ہے؟ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا بھی عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے اللہ کی ذات یا صفات کے متعلق، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ذات اور صفات کو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے رب کی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تم غیر خدا پر ایمان لے آئے ہو، اور غیر خدا پر ایمان لانا کفر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے اور اس کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں، اگر وہ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تو پھر بھی وہ ایک خدا کو حقیقتاً نہیں مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو وہ خدا تسلیم کر رہے ہیں اس کی ذات اور اس کی صفات بالکل جدا گانا ہیں، اور ہمارے خدا کی ذات اور صفات بالکل علیحدہ ہے۔ جب دو علیحدہ علیحدہ ذات ہیں، دو علیحدہ علیحدہ صفات ہیں، تو پھر وہ ایک ذات کیسے بن سکتی ہیں، اور وہ ایک خدا کیسے بن سکتا ہے، کیسے کہلا سکتا ہے؟ اس لیے اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بھی جو تسلیم کرنا ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے موافق قبول کرنا ہوگا، تب وہ واقعی موحد کہلائیں گے اور ان کے ایمان کا اعتبار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، تو پھر واقعی ان کا ایمان معتبر مانا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بات سمجھائی ہے۔ وہ بات یہ سمجھائی ہے کہ معیار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معیار، ایک اسٹینڈرڈ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ایک اسٹینڈرڈ ہمارے لیے قائم کرتے ہیں کہ اس اسٹینڈرڈ کے مطابق تمہیں کچھ کام کرنا ہے یا عقیدہ رکھنا ہے یا سوچ رکھنی ہے، اور ایک معیار وہ ہوتا ہے جو ہم بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونے کا معیار جو خود قرآن پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے، اور ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کچھ اعمال کو اختیار کرنے کے بعد اسے معیار بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبوبیت کا۔ تو اگر تو بالفرض ہمارا بنایا ہوا معیار اور معیار شریعت دونوں بالکل موافق ہوں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہمارا معیار کچھ اور ہے، شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، اور ہمارا معیار اس شرعی معیار سے ٹکرا رہا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس میں تضاد ہے، اور ہمیں پھر اپنے معیار کو چھوڑنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے قائم کردہ معیار کو اپنانا ہوگا۔ لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا معیار یوں بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ نبی کا کہنا بالکل نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، لیکن مستحبات میں لگے رہیں گے، بیواؤں کی مدد کر دی، غریبوں کی مدد کر دی ہے، کسی اسکول میں چندہ دے دیا، پیسے دے دیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ان رسول کی اتباع اور اطاعت کرو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے چند اعمال جمع کر لیے، یہ لے لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ یہ سوچ بنا لی جائے کہ اپنی مرضی کے ہم اعمال لیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تابع ہو کر اور ہمیں نجات اور بخشش کے پروانے جاری کر دے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ہونا ہی چاہیے سب سے پہلے ہم یہ نہیں کہ میں اس کو اختیار کر کے اللہ کی محبوبیت کو تلاش کروں، اس کی محبت کو تلاش کروں، نہیں، بلکہ پہلے مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو سکتا ہوں۔ جب وہ اعمال پتہ چلے تو ان اعمال کو اختیار کیا جائے تاکہ محبوبیت حاصل ہو جائے۔ یہی میجر مسٹیک وہ کفار کر رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کی محبوبیت، اللہ تعالیٰ کا پیار، اس کی محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اگر پوچھتے سرکار بتا دیتے۔ انہوں نے پہلے خود ایک اپنا معیار مقرر کر لیا، بتوں کی عبادت کرو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد فرمایا کہ تم جن اعمال کو اپنے لیے معیار بنا کر یہ سوچ رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہمدردی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لو گے، وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر قرآن تمہیں بتائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو۔
تو اسی طریقے چنانچہ اب جتنے ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے جتنے بھی اعمال آپ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں اس کے ذریعے ہم جنت حاصل کر لیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ خاص کے مرکز بن جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان اعمال کو ذرا دکھا دیں، کسی اچھے صاحب علم سے مشورہ کر لیں، کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ کیا یہ اعمال کافی ہیں۔ جیسے میں تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بعض لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے امور میں اطاعت نہ کرتے ہوئے گناہوں پر دلیر ہوں گے، لیکن جیسے 12ویں کا مہینہ آتا ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام آتے ہیں، تو وہ کوئی دیگے پکا لیتا ہے، کوئی لائٹنگ کر لیتا ہے، کوئی ویسی نظر نیاز کر لیتا ہے اور سوچتے ہیں کہ بس یہ جو میں نے کام کر لیے ہیں یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہیں، لہٰذا اب ضرور میری نجات ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بنا لے گا۔ حالانکہ یہ ہمارے اپنے اختیار کردہ اپنے پسندیدہ اعمال ضرور ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اگر اچھی نیت کے ساتھ ہوں تو درجۂ مستحب میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس میں ثواب کا ترتب بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو یہ کرو یہ کرو؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا ایک معیار مقرر کیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا محبوب ہو اس کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس قسم کے حضرات اطاعت رسول کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ انہیں نبی کا حکم سنائیں منہ پھیر لیں گے، لیکن وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں جو مستحب معاملات ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو ایک عجیب سی بات ہو گئی۔ اس کو میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے اس طرح عرض کرتا ہوں کہ جیسے آپ ایک فیکٹری میں گئے اور تاکہ آپ کو نوکری مل جائے اور وہاں کے مالک نے آپ کو نوکری پر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ مشینیں اس ٹائم کھولنی ہیں، اس وقت بند کرنی ہیں اور ان کے مینٹیننس کا کام آپ کے سپرد ہے، اور آپ وہ کام نہیں کرتے، باقی دوسرے کام کر کے کہتے ہیں لائیے تنخواہ، تو کیا تنخواہ ملے گی؟ اس پہ سوچنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔